جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، ہاں جی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھدا کتے بہ کے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی حضرت، ادھر تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی حضرت، ادھر تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حالانکہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق ہے، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اگر نہیں حضرت اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ حضرت کی حضور کیسے؟
فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے, اللہ ناراض ہے, حضور خوش ہیں, حضور ناراض ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا, سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے, بڑے کناں دے مزے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو, کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے, بولتے جاؤ بولتا جاؤ, سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں, بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں. کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر, ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے. لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں, 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے, کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے, پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے, وہ 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں. نحو میر, شرح جامی, ریاض الصالحین, شرح میت عامل, جی, عقائد نصفی, یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی, ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے, ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے, کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی نہیں. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, جننے ننگے تھے, جننے گالا کڈن والے تھے, جننے بے نماز, سارے ولی بن گئے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے, معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت, اور کون ولی بن گیا جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے, سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے, جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے, جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے, جیسے میری فضیلت علی پہ ہے, جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. دیکھ لو کیا علماء کا پرزان حال ہے, کچھ بھی. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے کہ جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو, لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا, جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی, جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا چھڑے, عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑھیا تے انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلی. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت, کمال عالم دین ہے, عبارت کیا کہنے, درس و تدریس کیا کہنے, کچھ جانتا ہی نہیں ہے. مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں. میں
گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی ابتدا میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے اج تہاڈے لئی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا حضور مسجد چ کھلوتا وا نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی منو اتنے جان دی ہوئے گی. ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بناؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا، کمری تھی. سین کیا تھا، نکی ساری سینی تھی. اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنی ہوں تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تہاڈے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. اصل اتوں ساڈے ذوق کا پتہ لگتا کہ کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم حضرت کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ہے. حضرت میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب گھبرائے کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی ہے تے ہمیشہ رہنا. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، تے جو مدرسے ہے نا تو مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لب جاتا. یہ تو پورا مہینہ پڑھانا تو بعد 12,000 لبنا ہے. حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں، اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیوں. اتنے اتنے بڑے نام ہیں، مدرس کوئی شعبہ زوال کا شکار ہے. کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بناؤ، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت حضرت ساڑھے بچے دا اسکول ویکھو، 12ویں عمارت دیکھو، کلاس روم ویکھو، ہاں جی نال باغ ویکھو، باغ سے لگے جھوٹے ویکھو، کلاس روم چ اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نو دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے میں آنا تسی تے آنا ہی نہیں. جو نعت خان پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی. تسی نہ اڈا ڈرو. حضرت کی کہاں انہوں کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا،
اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھیں تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا، یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں. لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نہ کی کیتا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا. حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں، وہ لیے کرنا پہنتا. 4 کروڑ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے مینوں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نا میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں ڈیا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا. حضرت لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے. حضرت اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے آؤ اور علماء. حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا ہے نا کہ اب میرج حال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ، میں حالانکہ جانے لگا لیکن انہوں نے کہا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی. حضرت تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا ہے. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا کا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی قوم کی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری دے کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ یہ گلاس سانجھ آئے، راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے ہیں جاندے نے پینا ہے، اس گلاس نو چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے نہیں. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ کچھ تم کچھ. ہاں جی، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. کیڑے کیڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا حضرت.
حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا، سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ پڑھ کے بتانا تھا، سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں یہ دسیا نہیں، وہ رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں ہے. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے. پھر میں نے کہا نہ چڑھاؤ یار، بس رہنے دے. لیکن تکلیف ہوئی ہے. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے ہوئے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کوئی بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتا ہے. یہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے. میں بولا ہے والی گلی گئی ہے. حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت با یزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھئی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں کرنی پسند. کہتے حضرت میں کیسے مان لوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت با یزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا
انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول بھول گئے، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی ہے، انہیں جانا، فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ آؤ حضرت، سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ نو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کنا بخار ہے۔ مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری ہونی ہے۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں کسی کی۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نال لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے۔ تو باقی حضرت جی نہ باز آئے، نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن ب دن پریتاں ودائیاں، تو ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں، سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوں دی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے میں قبر چ کلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہوں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، نا کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول۔ ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، ایناں نال کیتا، ایناں نو راضی کیتا، ایناں نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے۔ اور فرشتے آگے کی کہندے نے، مر ربو، تیرا رب، تیرا دین۔ نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جواب تیار کرو حضرت۔ جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔
اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب ہاہو لا ادری مینوں نہیں پتا مینوں نہیں پتا مینوں نہیں پتا. آج وقت ہے حضرت, آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا, آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلدا نا تے جو آکھے سو کریے آخر نوں جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے. تے جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھودنا. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضرت مسجد نال پیار, مدارس نال پیار, علم نال پیار, علم والے نال پیار ہے. حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے, روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے. حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے. ایتھے تے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پندا. ایتھے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پندا. میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے. ایک دن کہیں ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے چ نہیں آندے؟ او جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا, ہوں تے گڈیاں جناب دیکھو. میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاں گا تسی جمعہ پڑھن تے آؤ, میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جاں گا تسی جمعہ تے پڑھن آؤ. پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے ہیں, آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے ممبر اور مصلے کا مرال بلند ہو. حضرت صاحب اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ آباد ویکھیے حضرت, تو مولویوں واسطے پتہ نہیں تانوں کی ہے. وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں, کبھی رضا ثاقب صاحب کی, کبھی پیر اجمل صاحب کی, کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائیں ویکھو جی مولویاں نے ڈینگے. میں حضرت جی ہوں فیصلہ آباد ہوں آیا ہوں, 3 میں بیان کر رہے ہیں جی, دسو میں بس تے آواں تے میں 3 کر سکنا؟ پتہ نہیں یار. لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانا ہے. لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب ہے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی, نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں گے, کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے, پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا, انجینئر دی تنہا. تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں,
یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے حضرت. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑنا. سب نو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنخواہ کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تو تنخواہ. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت صاحب. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے حضرت. توجہ کرو، سر جوڑو واپس، اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے پھر حضرت. اے رونقاں سی کرو یار، اے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے. وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو وجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں پڑا کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بابا میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہتی قیمتی ہوئی تیرے نال. وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا اور تو اٹھ کے چل دیا. حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور سعد الدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا وصال ہو گیا. سونے شہزادے دیے آپ، سونا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے بعد فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے تو نہیں، وہ زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی مفتی عبد القیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر مولانا عبدالستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. زمانے لگتے ہیں پھر کوئی عالم بنتا ہے حضرت. لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا، اسی توجہ اور پیار کیتا نہیں کوئی. میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین درسیات پہ اتنا عبور کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں ہیں. لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھے جنہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھاندے ہیں، کسی دا دھیان بھی نہیں سی وہ مولوی سی، وہ پتہ نہیں کی سی. اور حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. اس لیے حضرت اپنے اداروں سے پیار کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو پھیلاؤ. ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں، پنجاب کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں، اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں، ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا، کہ انہوں نے کہا کہ دوسرے پڑھن پڑھانا لگے دے نے اور سنیاں نے سارے پیسے قوالیاں دے. میں حضرت ایک جگہ گیا، صاحبزادہ صاحب ہیں تو محبت کرتے ہیں لیکن بس پڑھے نہیں کوئی بھی، وہ دنیاوی تعلیم ہی ہے، اللہ ان پہ رحم کرے. وہ جس طرح کو مشورے دیں. میں تقریر تھی ادھر، مجھے وہ لے گئے، انہوں نے کوئی پروجیکٹ تھا ان کا، کوئی 21 کروڑ کا پروجیکٹ، دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بننا ہے. ساتھ وہ جو عرس ہوتا ہے وہ لنگر خانے بننے ہیں، کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹھہرنے کے لیے.
اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت، ان میں وہ جو لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس کس سے وہ لکھائی ہوگی. 21 کروڑ کا کم پروجیکٹ ہے. مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. پھر محبت کا تقاضا ہے کہ خیر خواہی کی جائے. تو میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تھے، میں تھلے نیچے بیٹھ گیا. تو مجھے کہنے کہ حضرت آپ نیچے. میں کہ حضور میں جڑی گل کرن لگا ہو سکتا ہے جناب دے مزاج دے مطابق نہ ہوئے، تو میں تاں تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تانوں پیڑی. انہوں پکڑ کے نہیں حضرت اتنے. میں تھلے بہ کے کر. بہرحال میں حضور لنگر کھانے تے اور گنبد تے 80 لاکھ لا لو، کروڑ لا لو، ٹھیک ہے، اور گھٹ لاؤ تو چنگا ہے. باقی 20 کروڑ دی کوئی سونی جی اسلامک یونیورسٹی بناؤ، 20 کروڑ دی کوئی سونی اسلامک یونیورسٹی بناؤ، 20 کروڑ دا کوئی اینج دا مدرسہ بناؤ کہ دوروں دوروں لوگ اتنے پڑھن لئی آن. حضرت صاحب تشنگی ہے، تشنگی، لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. بس جی درد ہے سینے میں دیکھ دیکھ کے تڑپ. اور جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک کی اور مدرس نہیں. اور پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس، اور ادھر حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں ڈے. روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے حضرت مدرس چاہیے کوئی کی. اور ہم نے سارا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں. اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دیکھو یار ہمارے وڈیاں دے کی سوچاں سن. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. وما علینا الا البلاغ المبین.